بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ اتنے شارٹ نوٹس پہ یہاں تشریف لائے. تھینک یو ویری مچ. اور ابھی میں کوئٹہ سے سیدھے ہم سب احسن اقبال صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، خرم دستگیر صاحب اور پرویز رشید صاحب، محمد زبیر صاحب، تو ہم لوگ ابھی سیدھے کوئٹہ سے واپس آ رہے ہیں. اور کیونکہ لاہور کی ڈائریکٹ فلائٹ نہیں تھی تو وایا کراچی پھر ہمیں آنا پڑا. کوئٹہ میں کل ہم ہزارہ برادری جن کے اوپر ایک قیامت گزری ہے ان کے پاس ہم کل گئے، ان کے دھرنے میں شامل ہوئے، ان کے خاندانوں سے ملے، ان کی خواتین سے ملے. اور جو مناظر میں نے کل دیکھے میرا دل دہل گیا. کوئی وہاں پر ایسا، وہ جو کان کن شہید ہوئے ہیں، محنت کش تھے بیچارے، کئی 100 فٹ کئی 100 میٹر زمین کے نیچے جا کے اور کانوں کے اندر جا کر انہوں نے اپنی روزی جس طرح وہ کماتے تھے، جس طرح بے دردی سے اور بے رحمانہ طریقے سے جس طرح ان کے گلے کاٹے گئے، بہت بڑی ہیومن ٹریجڈی ہے. اور جب میں ان کے خاندانوں سے وہاں پر ملی، ان کی خواتین سے ملی جو لاشیں اور تابوت اپنے سامنے اپنے پیاروں کے رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے، مائیں تھیں، بہنیں تھیں، بیٹیاں تھیں، بزرگ تھے، بچے تھے. کسی کا بھائی قتل ہو گیا، کسی کا بیٹا قتل ہو گیا، کسی کے ایک گھر کے کئی افراد قتل ہو گئے. اور میں یقین کرے وہاں پر ہر خاندان جو ہے وہ غم کی ایک بہت بڑی کہانی ہے. اور جو میرے ساتھ گلے لگ کے وہ رو رہی تھیں اور اپنے دکھ وہ بیان کر رہی تھیں، بالکل یقین مانے کہ نہ میرے پاس وہ الفاظ ہیں کہ میں بتا سکوں کہ اس وقت میرے جذبات کیا تھے. اور ظاہر ہے پوری قوم جو اس وقت سوگ کی حالت میں ہے، پوری قوم نے ان کے دکھ کو، ان کے درد کو محسوس کیا ہے. اس میں سے کچھ اس طرح کے بھی خاندان تھے جنہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارا اب کوئی مرد نہیں رہا، ہمارا کوئی کمانے والا تو نہیں رہا، لیکن اب ہمارے پاس کوئی مرد بھی نہیں ہے جو ہمارے جنازوں کو کندھا دے سکے. اسی طرح کل بھی میں نے ایک بات کہی تھی کہ ان میں سے ایک اسٹوڈنٹ تھا، طالب علم تھا، جس کو شاید اس کی یونیورسٹی یا کالج سے 1 ماہ کی چھٹی تھی. اور کیونکہ وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا تھا تو وہ 1 ماہ کی چھٹی اس نے وہ کان کے اندر کام کر کے، مزدوری کر کے اپنی فیس کمانے کے لیے اس نے 1 مہینے کے لیے وہاں پر نوکری کی اور اس کو بھی شہید کر دیا گیا. اسی طرح وہ بچیاں اپنے والد کے تابوت سامنے رکھ کے بیٹھی تھیں. کچھ خواتین ایسی تھیں جن کا ایک ہی واحد کمانے والا ہسبینڈ تھا، 5 بچے 6 بچے تھے، وہ وہاں پر بیٹھی تھیں. تو بہت ایک کربلا کا منظر تھا وہاں پر. ظاہر ہے ہم سوائے تسلی اور تشفی اور دلاسا دینے کے ہم کیا کر سکتے تھے. وہ کیا ہم نے جو ہم سے ہو سکا. لیکن آج جو میں نے آج یہاں پریس کانفرنس نہیں کرنی تھی، میں ٹرانزٹ کے لیے آئی تھی کراچی اور یہاں سے میری فلائٹ تھی لاہور کی شام کو. مجھے لیکن جب میں نے صبح وہ سٹیٹمنٹ سنا کہ میں بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا اور مجھے کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا، آپ اپنے مردوں کو دفنائیں تو میں آپ کے پاس واپس آؤں گا، تو میں رہ نہیں سکی یہ قوم سے بات کیے بغیر. میرے پاس تو ابھی بھی وہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں کہاں سے شروع کروں اس بے حسی اور جو انسانیت سے آری جو آج باتیں کی ہیں انہوں نے، یہ میں کہاں سے شروع کروں اس کے اوپر بات کرنا. لیکن بات کرنا بھی ضروری ہے. سب سے پہلے یہ کہ آپ کی بہت بڑی ناکامی تھی کہ آپ ہزارہ برادری کے ساتھ یہ ظلم ہوتا آیا ہے. اور ان کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہمارا جو یہاں قبرستان ہے اس میں اب شہیدوں کو دفنانے کی جگہ بھی باقی نہیں رہی. 2 سے 2.5 ہزار ان کے شہداء ہیں. آپ جانتے ہیں کہ وہ کمزور طبقہ ہے،
اس کو سیکیورٹی کی ضرورت ہے, ان کی حفاظت کے لیے اقدامات کی ضرورت تھی. آپ اس میں فیل ہوئے, آپ اس میں ناکام ہوئے, آپ ان کو وہ تحفظ فراہم نہیں کر سکے, اور آپ کی اس نااہلی اور نالائکی اور فیلئر کی وجہ سے وہاں پر دہشت گردی کا وہ واقعہ ہوا جہاں پہ کارکنوں کے گلے کاٹے گئے. ان میں سے کل مجھے انہوں نے ایک تصویر دکھائی, آپ یقین مانیں کہ اس تصویر سے رات کو نیند نہیں آئی. وہ یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا گلا بالکل کھلا ہوا تھا. میں نے وہ تصویر زیادہ دیر نہیں دیکھی, دھرنے میں انہوں نے مجھے دکھائی. انہوں نے کہا کہ بی بی یہ سلوک ہوا ہے ہمارے ساتھ. اور وہ 6 دن سے, آج آئی تھنک 6واں دن ہے, وہ -8 ڈگریز میں, کوئٹہ میں کہیں کہیں برف بھی تھی. آپ یقین کریں کہ وہاں پر جوں جوں شام ہو رہی تھی وہاں پر ہمارا کھڑا ہونا بھی مشکل تھا. اور وہ 6 دن سے مائیں, بہنیں, بیٹیاں, قوم کی مائیں, قوم کی بہنیں, قوم کی بیٹیاں, قوم کے بزرگ اور قوم کے بچے وہاں پر تابوت اپنے سامنے رکھ کر کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے اس بے حس حکمران کا انتظار کر رہے ہیں اور اس کو بلا رہے تھے. وہ ان کا کیا مطالبہ تھا؟ وہ آپ سے کوئی جائیداد تو نہیں مانگ رہے, وہ آپ سے نہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مردوں کو واپس زندہ کرو, نہ وہ آپ سے کوئی لمبے چوڑے مطالبے کر رہے ہیں. آپ نے وہ بی بی سی نے وہ بچی کی ویڈیو دکھائی جو ایک چھوٹی سی بچی اس بے حس عمران خان کو کہہ رہی تھی کہ آپ آ جائیں, صرف آپ یہاں آ جائیں تاکہ میں اپنے بابا کو دفنا دوں. تو وہ آپ سے کچھ نہیں مانگ رہے تھے, وہ آپ سے صرف رحم کی امید کر رہے تھے. وہ آپ سے صرف یہ کہہ رہے تھے کہ آپ آ جائیں, ہمارے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ دیں تاکہ ہم اپنے مردوں کو دفنائیں. ہمدردی کے 2 بول وہ آپ سے چاہتے تھے. میں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا مطالبہ ہے تو انہوں نے کہا کہ بی بی ہمارا کوئی مطالبہ نہیں, ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ حکمران جو ہے وہ خود یہاں پر آئے اور آ کے ہمارے زخموں پر مرہم رکھے اور ہمیں یہ دلاسا دے کہ آئندہ ہمارے ساتھ اس قسم کے واقعات نہیں ہوں گے. اور پھر آپ ان کو کہتے ہیں کہ وہ آپ کو بلیک میل کر رہے تھے. وہ تصاویر ہیں, میں ذرا یہ قوم کو دکھانا چاہتی ہوں. یہ دیکھیں, اب یہ بچی جو کہہ رہی ہے کہ ظالموں میرے بابا کو مارنے سے پہلے, میرے بھائی کو مارنے سے پہلے مجھے مار دو, یہ بلیک میلر ہے. یہ 2 بچیاں تھیں جو مجھے وہاں پر ملی. ان 2 بچیوں نے مجھ سے ایک ہی بات, مجھے اپنے بھائی کی, بالکل ینگ بھائی تھا, ایک کا ایک تھا, ایک کا دوسرا تھا, مجھے تصاویر دکھائیں اور کہا دیکھو یہ میرا بھائی ہے, اس کا گلا کاٹا. اب یہ مجھے بتائیں یہ بلیک میلرز ہیں؟ یہ دونوں اتنا روئیں کہ یہ میرے سامنے, یہ مریم اورنگزیب بھی وہاں پہ موجود تھی, یہ بے ہوش ہو گئی تھی روتے روتے. یہ بلیک میلرز ہیں؟ اور یہ جو 2 بچیاں بیٹھی, ایک کا والد قتل ہوا ہے اور دوسری کا بھائی, یہ بلیک میلرز ہیں؟ اور پھر آپ نے کہا کہ دنیا میں کوئی وزیر اعظم جو ہے وہ اس طرح بلیک میل ہو کر کہیں نہیں جاتا. بھئی دنیا کے وزرائے اعظم کی تو چھوڑو, دنیا کا جو بھی وزیر اعظم ہے, کبھی بھی وہاں پر اگر ہیومن ٹریجڈی ہو جائے تو سب سے پہلے جو شخص وہاں پر پہنچتا ہے وہ آپ کا سربراہ ہوتا ہے. یہ اس کی ذمہ داری ہے, یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, آپ کا فرض ہے کہ آپ لوگوں کے پاس وہاں پر ان کے غم اور خوشی میں شریک ہوں. تو آپ یقین کریں کہ یہ جو آج سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ یہ لوگ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں, مطلب لاشیں جنہوں نے اپنے آگے رکھی ہوئی ہیں اور جو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں, تشریف لائیں تاکہ ہم اپنی لاشوں کو دفنائیں, وہ بلیک میلرز ہیں. آپ ان کو بلیک میلرز کہہ رہے ہیں. اور وہ یہ میں نے کبھی اپنی پوری زندگی میں, جب آپ کو اللہ تعالیٰ حکمرانی دیتا ہے تو آپ میں عاجزی آ جاتی ہے, آپ میں اللہ تعالیٰ کا خوف آ جاتا ہے, آپ کا سر بورڈ سے جھک جاتا ہے. مگر میں نے یہ جو سٹیٹمنٹ آج سنی تو میرا تو دل دہل گیا ہے. یہ اتنی سفاکی, اتنی بے رحمی اور اتنی غفلت اپنے فرائض سے, اور اتنا تکبر
ہم صرف آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں. بلکہ میرا خیال ہے کہ ایک قدم آگے بڑھ کر ایک لفظ مجھے کہنا پڑے گا کہ یہ فرعونیت ہے کہ آپ خود کہتے ہیں کہ جو ملک کا سربراہ ہوتا ہے وہ والد کی طرح ہوتا ہے. میں نے کل بھی آپ کے بچوں کو دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ کے بچوں کو کبھی کوئی تکلیف نہ آئے, لیکن آپ خود کہتے ہیں کہ سربراہ والد کی طرح ہوتا ہے. تو اگر خدا نخواستہ آپ کے گھر میں یہ آفت آتی تو کیا آپ ان کو بھی بلیک میلرز کہتے, یہی بات کرتے؟ بہت ویسے ہر شخص حیران ہے, 22 کروڑ عوام حیران ہے کہ آپ جا نہیں سکے, لیکن ہمدردی کے 2 بول تو آپ بول سکتے تھے. اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ اپنے مردوں کو دفناؤ, میں تب آؤں گا. آپ شرطیں لگا رہے ہیں ان کے ساتھ. بھئی جن لوگوں کی تم چیخو پکار پر نہیں گئے, آہو بکا پر نہیں گئے, ان کے مردے دفنانے کے بعد اگر تم ان کے پاس جاؤ گے تو ان کو تمہاری کیا ضرورت ہے؟ جب تم ان کے دکھ کی گھڑی میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوئے تو اس کے بعد تم جتنی دفعہ مرضی جاؤ, تمہارے نہ جانے کی کوئی حیثیت ہے, نہ تمہارے جانے کو تب کوئی مانے گا. کتنے مستقبل اجڑ گئے, کتنی ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں, کتنے بہنوں کے بھائی چلے گئے, قیامت ٹوٹی ان لوگوں پر. کھلے آسمان کے نیچے وہ بیٹھے ہیں اور آپ لاشوں کے ساتھ ضد لگا کر بیٹھے, آپ لاشوں کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں, آپ مظلوموں کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں اور ضد لگا کے بیٹھے. آپ کی انا اور تکبر جو ہے وہ آپ کو وہاں جانے نہیں دے رہا. بڑی عجیب بات ہے. اگر تکبر اور ہٹ دھرمی کا کوئی چہرہ ہوتا تو عمران خان جیسا ہوتا. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ میڈیا کو نہیں بتایا جا سکتا کہ عمران خان صاحب کے نہ جانے کی کیا وجہ ہے. اگر تو وہ وجہ سیکیورٹی تھی, اگر تو وہ وجہ کوئی آپ کی زندگی کی حفاظت تھی, تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہمیں بھی خطرہ تھا, ہمیں بھی منع کیا گیا, سیکیورٹی کلیئرنس ہمیں بھی نہیں ملی, لیکن ہم وہاں گئے, جو بھی ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں, اور قوم بھی یہ پوچھنے میں حق بجانب ہے, کہ آپ وہاں پر تشریف نہیں لے گئے, آپ کی زندگی کو اگر خطرہ تھا تو کیا 22 کروڑ عوام کی زندگی اور وہ جو 10 تابوت وہاں پر پڑے ہیں ان کانکنوں کی زندگی سے زیادہ آپ کی زندگی جو ہے وہ اس کی قیمت زیادہ ہے؟ آپ کی زندگی اس سے زیادہ قیمتی ہے؟ جن 22 کروڑ عوام پر آپ مسلط ہیں ان کی زندگیوں کی کوئی قیمت نہیں, کوئی حیثیت نہیں, آپ کی زندگی ان سے زیادہ قیمتی ہے؟ میں پھر کہوں گی کہ آپ کی ذمہ داری نہیں تھی, آپ کا فرض تھا, اور اس فرض کو آپ نبھانے میں ناکام ہوئے. آپ نہ صرف بزدل ہیں, ڈرپوک ہیں, بلکہ اگر آپ سیکیورٹی تھریٹ کی وجہ سے وہاں نہیں گئے تو آپ کو سلیکٹ ہونے کی بہت جلدی تھی. آپ کو پھر 1000 بار سوچنا چاہیے تھا کہ یہ قوم کی 22 کروڑ عوام کی جو ذمہ داری آپ کے سر پہ آئی ہے, اس کا جواب آپ کو اللہ تعالیٰ کو دینا پڑے گا. اس کا جواب آپ کو 22 کروڑ عوام کو دینا پڑے گا. اس کا جواب آپ کو نہ صرف اس دنیا میں بلکہ اللہ تعالیٰ کو بھی دینا پڑے گا. کیا جواب دیں گے؟ اور اچانک وہ جو 6 دن سے وزیر رٹ لگا رہے ہیں کہ سیکیورٹی تھریٹ تھا, وہ تو آج خود ہی انہوں نے بتا دیا کہ سیکیورٹی تھریٹ نہیں تھا, وہ انا تھی, وہ ضد تھا, اور وہ بلیک میلنگ تھی. یہ آپ خود آج عوام کو بتا رہے ہیں. قوم جاننا چاہتی ہے کہ کون سی ایسی مصیبت تھی, کون سی ایسی مصلحت تھی جس نے آپ کو جانے سے, مظلوموں کے سر پر ہاتھ رکھنے سے روکے رکھا. اگر یہ تقاضۂ تابعداری ہے تو قوم یہ پوچھنے میں حق بجانب ہے کہ عوام کی زندگیوں سے زیادہ آپ کی تابعداری ضروری ہے. اگر یہ بے حسی اور صفاقی ہے تو بھی قوم کو بتا دیجئے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ مصیبت کی کسی گھڑی میں آپ کی طرف نہیں دیکھنا اور آپ نہیں آئیں گے اور آپ مظلوموں کو بلیک میلرز کہہ کے بلائیں گے.
اور اگر یہ آپ کی توہم پرستی ہے وہ وجہ بن گئی تو وہ بھی قوم کو بتا دیں تاکہ قوم کو پتہ چل جائے کہ 22 کروڑ عوام کی زندگی جو ہے وہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے, کسی حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ جو ہے وہ اس کا فیصلہ اب توہم پرستی کیا کرے گی. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے, یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, یہ ایک ٹرینڈ ہے اور یہ ایک پیٹرن ہے. یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جس کو جب کہا جاتا ہے کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں مہنگائی سے, آپ نے تو بڑے سہانے خواب ان کو دکھائے تھے, تو آپ یہ کہتے ہیں کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں تو میں کیا کروں, میرے پاس جادو کا کوئی بٹن تو نہیں ہے. یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جو موٹر وے پہ جب ایک خاتون کی اس کے بچوں کے سامنے بے حرمتی ہوتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ رات کے وقت گھر سے کیوں نکلی اور وہ اکیلی کیوں جا رہی تھی. اور یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جب پینشنرز, لیڈی ہیلتھ ورکرز یا جو سرکاری ملازمین ہیں یا اساتذہ جو ہیں جب اپنے مطالبات لے کر اسلام آباد کی سڑکوں پر نکلتے ہیں تو ان کی تذلیل کی جاتی ہے. وہ جب مائیں بہنیں بیٹیاں اسلام آباد میں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھی ہوتی ہیں تو وہاں پر ان کو کوئی جا کر پوچھنے والا نہیں ہے, بلکہ ان کو ٹیئر گیس ان پر پھینکی جاتی ہے, ان کے اوپر ڈنڈے برسائے جاتے ہیں. اور پھر یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے کہ جب اب قوم کی بیٹیوں کی بے حرمتی آئے روز کا واقعہ بن گیا. کل بھی میں نے سنا کہ وہ جو برج سے چھلانگ لگا دی تھی تو اس دن کوئی قصور کی زینب کو یاد نہیں کرتا, اس دن کسی کو توفیق نہیں ہوتی کہ اس وکٹم کے گھر جائے اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھے, اس کے زخموں پر مرہم رکھے. اور یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے کہ اسلام آباد کی سڑکوں پر ایک نوجوان کا جو اوبر چلا کر اپنی روزی کماتا تھا اور وہ تحریک انصاف کا سپورٹر تھا, اسلام آباد کی سڑکوں پہ اس کو 22 گولیاں مار کر اس کو قتل کر دیا گیا. چلے میں مانتی ہوں کہ ہزارہ برادری کے ساتھ افسوس کرنے آپ کو کوئٹہ جانا پڑنا تھا, اسلام آباد کا وہ آپ کا اپنا سپورٹر تھا, اپنی جماعت کا, 22 گولیاں آپ نے اس کے سینے میں, اس کے جسم میں اتار دی. آپ کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ اس کے والدین کو جو دہائیاں دیتے رہے, جو ٹی وی پہ آ کے روتے رہے کہ ہم اس کے سپورٹر تھے, کسی کے کہنے پر ہم نے اس کو ووٹ دیا تھا, کہ آپ اس کو جا کے دلاسا دے آتے. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ فوج سب جانتی ہے. کیا فوج جانتی ہے کہ آپ کتنے بڑے بزدل ہیں؟ کیا فوج یہ جانتی ہے کہ لاشیں لوگ رکھ کے بیٹھے ہوئے اور آپ اپنی بزدلی اور اپنی انا کی وجہ سے آپ وہاں پر نہیں پہنچے؟ کیا فوج یہ جانتی ہے کہ آپ کی نالائکی نے, آپ کی بے رحمی نے, آپ کی نااہلی نے پورے ملک اور 22 کروڑ عوام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا؟ کیا سلیکٹرز یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے 22 کروڑ عوام کے ملک کی تقدیر ایک ایسے انسان کے حوالے کر دی کہ جس نے پہلے اپنی نالائکی اور نااہلی سے معیشت کو برباد کیا, اپنی ناعاقبت اندیشی اور اپنی چھوٹی سوچ سے اس نے پاکستان کے دیرینہ دوستوں کو ناراض کیا, فارن پالیسی کا بیڑا غرق کیا, جس نے اپنی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے اور اپنی غلط ترجیحات کی وجہ سے پہلے گورننس کا بیڑا غرق کیا, اور اب وہ مظلوموں کو بلیک میلرز کا لیبل دے کر وہ انسانیت کی توہین کر رہا ہے. تو میں سلیکٹرز سے بھی یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ کیا 22 کروڑ عوام میں آپ کو یہی ایک سوغات ملی تھی؟ کیوں آپ نے 22 کروڑ عوام کی زندگیوں سے کھیلنے کے لیے ایسے نالائق, نااہل اور بے حس شخص کو مسلط کیا عوام کے اوپر؟ اور مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ کچھ سیکیورٹی ادارے جو ہیں وہ کام یہ حکومت کا ہے کہ جا کے دھرنے میں بیٹھے افراد سے بات چیت کرے, ان کے زخموں پر مرہم رکھے. اور جب سیکیورٹی ایجنسیز یہ کام کر رہی تھیں اور سنا تھا کہ مذاکرات بالکل قریب تھے کہ کامیاب ہو جاتے, آپ نے اس قسم کا ناعاقبت اندیشی والا بیان داغ دیا. وہ سیکیورٹی ادارے بھی سر پکڑ کے بیٹھے ہوں گے کہ کس انسان سے پالا پڑا ہے ہمارا. نہ صرف سر پکڑ کے بیٹھے ہوں گے بلکہ سر پیٹ رہے ہوں گے. اور پھر 73 سال میں تو یہ سنتے آئے تھے کہ چند افراد کی غلطیاں کرتے ہیں اور
اس کا جو خمیازہ ہے وہ حکومتوں کو بھگتنا پڑتا ہے. یہاں پر تو بالکل الٹ حساب ہے. یہاں پر تو یہ ہوا کہ حکومت جو پے در پے غلطیاں کر رہی ہے اس کا خمیازہ اب سلیکٹرز کو بھگتنا پڑ رہا ہے. عوام سلیکٹرز سے جواب مانگ رہی ہے. اور پھر آپ کسی وقت میں جب آپ اپوزیشن میں ہوا کرتے تھے تو آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں دیا کرتے تھے. آج وہ مثال کسی کو یاد نہیں آئی. آج ان کا وہ قول اور فرمان بھی کسی کو یاد نہیں آیا جب انہوں نے کہا کہ دریائے دجلہ کے کنارے اگر کوئی جانور بھی بھوکا پیاسا مر جائے تو حکمران کو جواب دینا پڑے گا. آپ تو قوم کو یہ بتاتے تھے نا. تو وہ قوم آپ سے آج جواب مانگتی ہے کہ آپ ڈراماز دیکھنے کا ٹائم ہے آپ کے پاس, کتوں کے ساتھ کھیلنے کا ٹائم ہے آپ کے پاس, اور بڑے بڑے لانز میں بیٹھ کر صوفوں کے اوپر دھوپ سیکنے کا ٹائم ہے آپ کے پاس, لیکن ہزارہ برادری کے غم میں شریک ہونے کا ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس. اور جواب تو آپ کو دینا پڑے گا. یہ قوم آپ سے جواب لے کر رہے گی. یہ قوم آپ سے بھی جواب مانگ رہی ہے, یہ قوم آپ کے سلیکٹرز سے بھی جواب مانگ رہی ہے. اور یہ قوم کہہ رہی ہے کہ خدا کے بندے بنو, بندوں کے خدا مت بنو. اور مجھے وہ بہادر شاہ ظفر کا شعر بھی یاد آ رہا ہے کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا, ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی, جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. تو یہاں عیش اور تیش کے علاوہ صفاکی بھی ہے, فرعونیت بھی ہے, تکبر بھی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اتنے نااہل اور بے حس حکمران سے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو نجات دے, تاکہ پاکستان پھر ایک دفعہ پھر ترقی کے راستے میں پہ دوبارہ آ سکے. اور میں آج ہاتھ جوڑ کر اپنی ہزارہ برادری سے بھی جو دھرنے میں بیٹھی اپنے پیاروں کو کی لاشیں آگے رکھ کے, میں قوم کی بیٹی ہونے کے ناطے میں پوری قوم کی طرف سے ہاتھ باندھ کے ان سے التجا کرتی ہوں کہ آپ اپنے پیاروں کو دفنا دیجئے, ان کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیجئے. جس انسان سے آپ امید لگا کے بیٹھے ہیں اس انسان کے سینے میں دل نہیں. بہت بہت شکریہ. کیا لاشوں کو این آر او دیں گے؟ وہ کس کو این آر او دینا ان سے؟ نہ وہ کسی کو این آر او دینے کی پوزیشن میں ہیں. وہ تو خود شاید ان کو کوئٹہ جانے کی اجازت نہیں ملی, تو جس کو اجازت نہ ملے اس کی کیا حیثیت ہے این آر او دینے کی کسی کو؟ نیشنل میڈیا دکھا رہا ہے کہ ہمارے اختلافات کتنے سیاست دانوں میں, ہم آپس میں دھرنے بھی دیکھتے ہیں اللہ کی امانت کی ان کو دفنانے کے لیے آپ لوگوں نے کیوں کہا اس میں سیاست کی اپوزیشن یا جماعتیں کر رہی ہیں؟ کیونکہ دیکھیں غیر ملکی یہ دکھا رہا ہے کہ دہشت گردی کا تو ہمیں سامنا ہے نا اندرون ملک, تو بتائیے یہ دہشت گردی ہے, دہشت گردی ان کو کنڈیم کرنا چاہیے. آپ ان کو کبھی تسلیم کر دیں بعد میں غیر ملکی نہیں, اس معاملے میں آپ مجھے مت الجھائیں. اگر میں سیاست کرنا چاہتی تو آپ کو منہ چھپانے کی جگہ نہ ملتی. اس کو اپنی نااہلی کو اور اپنی نالائکی کو, اپنی غفلت کو, اپنی بے حسی کو اس یہ کہہ کر کے سیاست نہ کی جائے اس کے نیچے چھپانے کی کوشش نہ کریں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کی نااہلی اور نالائکی اور بے حسی کو یہ کہہ کر فراموش کر دیں گے کہ سیاست نہیں, تو سیاست کس چیز کا نام ہے؟ سیاست قوم اور عوام کی خدمت کرنے کا نام ہے. اگر آپ اس میں فیل ہوتے اور آپ اگر اپنی ذمہ داریوں کی میں غفلت برتتے تو ہم حق بجانے میں آپ کے اوپر انگلی اٹھانے میں ہمیں یہ سبق نہ دیں کہ سیاست نہ کریں. اگر ہم نہیں بولیں گے ان کے لیے, ہزارہ برادری کے لیے, تو کون بولے گا؟ آپ یہ بالکل نہ سوچیں کہ ہم آپ کو جانے دیں گے. ہم آپ کو بالکل یہ سیاست کے کھیل میں چھپنے نہیں دیں گے. جی سوال یہ ہے کہ یہ واقعہ جو ہوا افسوس آگے وزیر اعظم کو جانا چاہیے تھا, لیکن یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. 22 سال سے یہ واقعات ہو رہے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ شہید ہو چکے ہیں. آپ کی حکومت میں رہی اس دور میں بھی یہ واقعات ہوئے ہیں. اس سے پہلے زرداری صاحب کے دور میں جو 200 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. تو وہ وہاں تک تو صحیح ہے, لیکن ذمہ داری تو 20 سال کی جو حکومت ہے وہ مکمل نہیں. اور آخری واقعہ پی ٹی ایم کا پاکستان عوامی تحریک میں پولیس والوں نے آپ کے دور میں بھی بے گناہ 10 لوگ کے قریب شہید کیے تھے. دیکھیں میری بات سنیں. بات یہ ہے کہ 73 سال میں یہ جو عامروں کی
तोहफे दिए हुए हैं दहशत गर्दी के, ये जो दहशत गर्दी का तोहफा मुशर्रफ से मिला था पाकिस्तान को, जिसमें गली गली जगह जगह बारूद की बू आया करती थी और लाशें उठती थी, वो अल्लाह ताला के फजलो करम से एक इलेक्टेड हुकूमत ने, जिसके सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ थे, उन्होंने सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ, सिक्योरिटी इदारों के साथ मिलकर इस मुल्क से दहशत गर्दी को ख़त्म किया था और उस पर ज़रब-ए-अज़्ब लड़ी गई थी, उस पर रद्दुल फसाद लड़ी गई थी और उसका जो खात्मा हुआ था वो इनकी नाअहली और नालायकी और गलत प्रायोरिटीज़ की वजह से उस दहशत गर्दी ने सर उठा लिया। और सारे जो जितने भी आपकी तरजीहात हैं वो सारी आपकी गलत हैं और आप क्योंकि उन चीज़ों के पीछे लगे हुए हैं जिनका नाम मैं इस वक्त नहीं लेना चाहती, मैं इसको सियासी नहीं बनाना चाहती, आपकी उन गलत तरजीहात की वजह से और आपने इदारों को भी उस तरफ लगाया हुआ है, सब अपनी गफलत के मुर्तकिब हुए। और मैं फिर भी ये कहती हूँ कि हो जाता है, हादसा हो गया, लेकिन 73 साल में मैंने इतनी सफाक, बेहिस और बेरहम हुकूमत नहीं देखी। आपको दहशत गर्दी का वाकया हो गया, आपको वहां जाने से कौन रोक रहा है? जितनी हुकूमतों के आपने नाम लिए, हादसात उनके वक्त में भी हुए, दहशत गर्दी उनके वक्त में भी हुई, लेकिन कौन सी ऐसी हुकूमत थी जिसको बिलक बिलक के अवाम पुकार रहे थे और वो कह रहे थे ये हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं? इसके बाद जी, ये पीडीएम का जो नजरिया था वो तकरीबन अब खत्म होता हुआ हमें नजर आ रहा है। नहीं मुझे आई नो प्लीज, वो भी चलेगी, लाहौर आर पार था, लोगों को आज मैं सियासत पे बात नहीं करूंगी। नहीं, आपको जो नहीं, प्लीज एक्सक्यूज मी, ये जो है ये हजारा बरादरी के लिए मैं ये कर रही हूँ, इसमें मैं आज किसी भी सियासी बात का जवाब नहीं दूंगी। जो भी आपके पीडीएम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, हमारी स्ट्रैटेजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आपको आगे बहुत सारी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होगी, आपको मैं पूरा मौका दूंगी उस पर बात करने का। शुक्रिया। नहीं, नो। मैं आप देना चाहेंगे? आप दीजिए। देखिए, हमारे दौरे हुकूमत में मई 2018 में 10 या 11 मजदूरों का वहाँ पे कत्ल हुआ था और उस वक्त एक भूख हड़ताल की थी और उन्होंने एहतजाज किया था। और चूंकि इसका एक पस मंज़र है, 14 सालों में 2000 से ज़्यादा हज़ारा बरादरी के लोग निशाना बने हैं, तो उनकी कम्युनिटी का मुतालबा था कि हम तब भूख हड़ताल ख़त्म करेंगे जब आर्मी चीफ यहाँ पर आएंगे। तो मैं इंटीरियर मिनिस्टर था और आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा, हम कोयटा गए और वहाँ पे मैंने जाके जो उनके नुमाइंदे थे उनकी भूख हड़ताल ख़त्म कराई, उन्होंने आर्मी चीफ से मुलाकात की और उनकी तसल्ली तशफ़ी हो गई। मैं सिर्फ ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या प्राइम मिनिस्टर की ईगो, प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ज़्यादा बड़ी है? अगर मई 2018 में इंटीरियर मिनिस्टर के साथ आर्मी चीफ भी चल के कोयटा चले जाते इसलिए कि उनकी तसल्ली हो जाए, तो प्राइम मिनिस्टर को क्या अमरे मुमाने था कि अगर उनके जाने से इतनी मजलूम कम्युनिटी को तसल्ली और तशफ़ी हो जाती? आप ये बताइए कि आप हिंदुस्तान गवर्नमेंट को कितना रिस्पॉन्सिबल समझती हैं और किस तरह की बातें अब ये हो रही हैं, आपको क्या लगता है कि 5 साल तक अगर ये हुक्मरान रहते हैं तो मुल्क का क्या हाल होगा दहशतगर्दी के साथ साथ? देखिए, बलूचिस्तान की जो गवर्नमेंट है और जिस तरह वो लाई गई है, बाप पार्टी जो है, बिना माँ बाप के जो पार्टी अचानक बन गई, इसी तरह जो ये बेहिस खान साहब हैं, ताबेदार खान साहब, जिस तरह रातों रात इनके लिए रिगिंग करके इनको इंस्टॉल किया गया। जब आप इस तरह के लोगों को मुसल्लत करेंगे अवाम के ऊपर, तो जब भी अवाम पर कोई दुख की घड़ी आएगी या अवाम को इनकी जरूरत पड़ेगी, ये आपके लिए अवेलेबल नहीं होंगे। बस मुझे इतना ही कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया। जी बाय द वे, मैं ढूंढती रही कि जो वजीर आला बलूचिस्तान कहाँ हैं, तो मुझे सिर्फ उनकी चंद ट्वीट्स नजर आई। इसके अलावा ना वजीर आला का कुछ पता है, ना वजीर आजम का कुछ पता है। जब आप ऊपर से ला के लोगों को जो पैराशूट करके आते हैं, मुसल्लत करते हैं, तो वो अवाम को जवाब दे नहीं होते।
बुखारी ने भी एक ट्वीट किया, उसमें भी उन्होंने इस धरने को धार्मिक करार दिया। मैं इस तरह के किसी भी इंसान का जिनके अंदर इखलाक की कोई रमक भी नहीं है, मैं उनकी किसी बात का कोई जवाब नहीं देना चाहती। एक उनकी सुन लें जी, आखिरी रह गए। जी जी